الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ امن والہ کا بہت بے فضل انتہا ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم کو ایسے نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کیا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا کے اندر آئے تو نبی کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، پھر واپس اس دنیا کے اندر بھیجیں گے تو وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر آئیں گے. عزیزان گرامی، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت و مقام عطا فرمایا جو اور نبیوں کو اللہ پاک نے نہیں دیا. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنی اذیتیں پہنچائی گئیں اتنا کسی بھی انبیاء علیہ السلام کو اذیتیں ان کے قوم نے نہیں پہنچائی. سارے نبیوں کے اذیتیں ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو سب سے زیادہ اذیت ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. بڑی تکلیفیں برداشت کی، بہت مصیبتیں اٹھائی اسی امت کی خاطر. اس امت کے لیے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھا، کئی دنوں تک فاقہ بھی کیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر پر تشریف لائے. رات کا وقت ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے
میں بھی بھوکی ہوں, مجھے بھی بہت بھوک کی شدت لگی ہے, مجھے بھی بہت شدت کی بھوک لگی ہے, اور گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے, آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتظر یا عائشہ, انتظر یا عائشہ, اے عائشہ تم انتظار کرو, میں باہر جاتا ہوں, ابھی آتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں, اتنی رات ہو گئی ہے, اکثر لوگوں کے ہوٹل دکانیں سب بند ہو گئی ہوں گی, مارکیٹیں بند ہو گئی ہوں گی, اور سارے لوگ جو ہیں مدینے کے اندر سب سو گئے ہوں گے, سب کے دروازے بند ہو گئے ہوں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں, اتنی رات کا وقت ہے, چاروں طرف سناٹے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, میں اس کھڑکی پر جاتی ہوں اور اس کھڑکی سے دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کہاں رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے. سامنے ایک مسجد تھی, اس مسجد کے اندر گئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی رہی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی کے اندر اٹھا کر دعا کرنے لگے, گلگلا کر دعا کر رہے تھے, آنکھوں سے اشک جاری تھے. میں سارا معاشرہ دیکھ رہی تھی. دعا سے فارغ ہونے کے بعد آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں. دروازہ کو دروازے پہ دستخط دیتے ہیں, کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں دروازہ کھولتی ہوں اور سلام عرض کرتی ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھتے ہیں, اے عائشہ کچھ ملا, کچھ انتظام ہوا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتظر یا عائشہ, اے عائشہ انتظار کرو, میں آتا ہوں, میرا رب ابھی انتظام کر دے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکل گئے اور میں حسب معمول پھر کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں. پھر دوبارہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے, مسجد میں تشریف لے کر گئے اور نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی کے اندر اٹھا کر دعا کرنے لگے. کافی دیر تک دعائیں کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یہ سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اس کے بعد جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں, آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے ہیں, دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مدینہ کے اور مکے کے یتیم, عبداللہ کے دلارے, آمینہ کے آنکھوں کے تارے, ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کو دیتے اور پوچھتے ہیں, عائشہ کچھ ملا, کچھ اللہ نے انتظام کیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی تک تو کوئی انتظام نہیں ہوا ہے, ابھی تک تو کوئی انتظام نہیں ہوا, مجھے بھی بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتظر یا عائشہ, اے عائشہ انتظار کرو,
میرا رب ضرور دے گا، کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا۔ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اس کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور واپس 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے لو لگا لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز جب مکمل ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اتنا گڑ گڑا کر روتے ہیں، اللہ کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ ہی رہے تھے، تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد پیچھے کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے دروازے کو کسی نے دستخط دی، میں ڈر گئی تھی، پیچھے کی طرف اندھیرا تھا، میں نے کہا منزل باب کون ہے میرے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی، اے اما عائشہ میں حضرت عثمان ہوں، اے اما عائشہ میں عثمان ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں دروازہ کھولی، اندھیرا تھا پیچھے کی طرف، میں نے کہا منزل باب کون ہے میرے دروازے پر کون ہے؟ اور جب میں دروازہ کھولی تو دیکھی بہت سارے پکے پکائے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ چاول کی گونیاں بھی رکھی ہیں، تیل کے ڈبے بھی رکھے ہیں اور آٹے کی گونیاں بھی رکھی ہیں۔ میں نے کہا منزل باب، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا منزل باب میرے دروازے پر کون ہے؟ حضرت عثمان فارسی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اما عائشہ صدیقہ میں عثمان ہوں، میں سویا ہوا تھا، اچانک میری نیند کھلتی ہے اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پیارے رسول کچھ کھائے ہوں گے یا نہیں کھائے ہوں گے، ان کے گھر والے کچھ کھائے ہوں گے یا نہیں کھائے ہوں گے، بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے کہ اس حالت میں ہوں گے، مجھے برداشت نہیں ہوا، مجھے بے چینی ہو رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، میں نے میرے گھر کے اندر جتنے کھانے تھے سب کھانے لے کر آئے ہیں، اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے تو ان کو اٹھانا نہیں اور میرا سلام کر دے دینا، اگر تکلیف نہیں دینا ان کو، اگر سو رہے ہوں گے تو سونے دینا، جب وہ نیند سے بیدار ہوں گے تو ان کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا عثمان آئے تھے، یہ سامان لے کر آئے تھے اور یہ سامان دے کر گئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنا بولنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اللہ کے سامنے اپنے لو کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس کے اندر پکے پکائے جو کھانے تھے اس میں گوشت بھی تھا، روٹیاں بھی تھی، چاول بھی تھے اور میں لے کر آئی، دسترخوان لگا دی اور جو گونی میں تھا میں نے سائڈ میں رکھ دیا۔ اللہ کے حضرت عثمان فرمانے لگے تھے کہ اما عائشہ یہ تو آج چل جائے گا، کل چل جائے گا، لیکن اور باقی دنوں کے لیے یہ سارے سامان ہیں، یہ جو چاول کی گونی ہے، آٹے کی گونی ہے اور یہ جو تیل کے ڈبے ہیں یہ آگے آپ کے کام آئے گا، اس کو قبول کر لیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بنا ہوا کھانا میں نے اندر لے کر آیا، راشن کی گونی میں نے اندر لے کر آئی اور تیل کے ڈبے میں نے اندر لے کر آئے، دسترخوان لگا دیا، دسترخوان کے اوپر کھانے سجا دیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، میں اپنے گھر کے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرا، دعا مکمل کرتے ہیں اور گھر کے طرف تشریف لاتے ہیں، کنڈی پہنچتے ہیں، دروازے پر کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں، میں دروازہ کھولتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کچھ انتظام اللہ پاک نے کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے الحمدللہ انتظام ہو گیا، اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آئی، وہ کون لایا تھا، وہ کون تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت عثمان آئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں سویا تھا، مجھے بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگی، میری نیند کھل گئی اور میں نے یہ سمجھا کہ میرے رسول کھائے ہوں گے کہ نہیں کھائے ہوں گے، اللہ کے پیارے رسول بھوکے ہوں گے یا پیاسے ہوں گے، میں تو کھا کے پی کے سویا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کھائے ہوں گے یا نہیں کھائے ہوں گے، ان کے گھر کے اندر جتنا بنا ہوا کھانا بچا تھا سب لے کر آئے ہوئے ہیں اور راشن کی گونی بھی لے کر آئے، چاول کی گونی ہے، آٹے کی گونی ہے، تیل کے ڈبے ہیں، بہت سارے سامان لے کر بھی آئے ہیں تاکہ آگے کے لیے بھی آپ کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कबूल कर लिया, दस्तरखान लगा हुआ है, हाथ धो लीजिए और बैठिए खाना खाइए, मुझे भी भूख की शिद्दत बढ़ रही है, मैं भी बैठती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा थोड़ा इंतजार करो, इंतज़िर या आयशा, ऐ आयशा थोड़ा इंतजार करो, मैं आता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में वापस तशरीफ ले जाते हैं और 2 रकात की नमाज की नीयत फिर बांध के खड़े हो जाते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरते हैं, अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाते हैं और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोते हैं, रो रो कर दुआएं करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं फिर भी खिड़की के पास खड़े होकर के देख रही थी और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था, अब तो अल्लाह पाक इंतजाम कर दिए, 6 रकात नमाज पढ़ी 2-2 करके, अब तो इंतजाम हो गया, अब वापस मस्जिद जाने की क्या जरूरत है, अब तो खाने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद घर पर तशरीफ लाते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बतला दीजिए कि आपने 2-2 रकात करके 6 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ने खाने का इंतजाम कर दिया, अब वापस 2 रकात आपका नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, ये कौन सी नमाज आपने पढ़ी? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मैं अल्लाह के शुक्र के अदा करने के लिए पढ़ा, क्योंकि जो मेरा रब इतनी रात में और मुझे भूखे प्यासे इंसान को मुझ जैसे भूखे प्यासे के लिए अल्लाह ने इंतजाम किया, तो क्या मैं अपने रब का शुक्र अदा ना करूं? मेरे लिए अल्लाह ने खाने का इंतजाम किया, आपके लिए अल्लाह ने खाने का इंतजाम किया, तो मैं उस रब का शुक्र अदा ना करूं? आज हम लोगों की बीवियां होती हैं, वो क्या कहती हैं, जहां पे काम करते हो वहां से लेकर आओ, अपने सेठ से मांग के लेकर आओ और अपने धनी से लेकर आओ, अल्लाह के ऊपर कभी तवक्कल नहीं करती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और करके दिखला भी दिया कि तुम्हें छोटी से छोटी जरूरत हो, नमक की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, कपड़े की जरूरत हो, घर की जरूरत हो, मालो सर की जरूरत हो, बीवी बच्चों की जरूरत हो, तो उस अल्लाह से मांग लो। अल्लाह के सामने 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज नियत कर बांध के खड़े हो जाओ और अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगो, अल्लाह तुमको अता कर देगा। और हुआ, सहाबा भी ने इस पर अमल किया, अल्लाह पाक ने सहाबा के घर की चक्की भी चलवा दी। एक बहुत मशहूर वाकया है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर 3 दिन से फाका था और वो कहीं बाहर तशरीफ लेके गए, 3 दिन के बाद घर के अंदर आते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे, भूख से बिलक रहे थे, तिलमिला रहे थे। माँ क्या करती थी, तसल्ली के लिए हांडी के अंदर पानी उबालने के लिए किचन पे रखती थी और पानी उबलता था, बच्चों को सुलाती थी, बोलती थी बेटा सो जाओ, खाना बन रहा है, अभी खाना तैयार होगा, हम आपको जगा के खाना खिला देंगे। बच्चे रो रो कर सिसकियां भर भर कर सो जाते थे। 3 दिन के बाद वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पहुंचते हैं और कहते हैं, उनकी बीवी कहती है कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से कुछ तो मांग ले। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुआ करती थी जो अल्लाह से मांगने का हुक्म किया करती थी, और आज हम लोगों की बीवियां अपने सेठ से मांग ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रसूल, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मैं अल्लाह से मांगता हूं, 1 लोटा पानी दे दो। 1 लोटा पानी मंगाते हैं और वजू बनाते हैं। वजू बनाने के बाद जाए नमाज की तरह जाए नमाज को बिछाते हैं। बोले मेरे प्यारे रसूल ने फरमाया था, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया था, जब भी तुमको कोई जरूरत पड़े, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह के सामने 2 रकात सलातुल हाजत की नियत बांध कर खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो सलातुल हाजत की, अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैला के गिड़गिड़ा कर मांगो, अल्लाह पाक अता फरमा देगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाए नमाज को बिछाते हैं और 2 रकात नमाज के लिए नियत बांध कर खड़े होते हैं और 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं कुछ मिला। उनको यकीन था कि अल्लाह के रसूल की बात पत्थर की लकीर है, अल्लाह के रसूल की बात सच हो सकती है, गलत कभी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सच्चे और अल्लाह के रसूल की बात सच्ची, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप बोलते जाइए, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप कहते जाइए, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप फरमाते जाइए, आपकी ज़बान होगी, कलाम मेरा होगा।
وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ انتظام ہوا، کچھ ملا؟ ان کی بیوی نے کہا ابھی تو کچھ نہیں ملا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں، میرے رسول کی بات سچی ہے، میرے رسول کا وعدہ سچا ہے، میرے رسول کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ میرے نماز پڑھنے کے انداز میں کمزوری ہو سکتی ہے، میں نماز صحیح سے نہیں پڑھ پایا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو صحیح سے گڑ گڑا کے نہیں اٹھا پایا، اللہ سے میں نے نہیں مانگ پایا۔ دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں نہیں میرے رسول کا وعدہ سچا ہے، میرے رسول نے جو فرما دیا وہ سچ اور حق ہے۔ دوسری مرتبہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز کے لیے نیت باندھ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ملا؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں۔ بیوی نے کچھ نہیں ملا؟ بولے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے مانگنے کے ڈھنگ میں کمزوری ہوگی، میں سجدہ کر نہیں پا رہا ہوں گا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا نہیں پاتا ہوں، میں تو گنہگار ہوں، اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھ نہیں پاتا ہوں، میرے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تیسری مرتبہ نماز کے لیے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت باندھ کے نماز 2 رکعت مکمل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ہاتھ سلام پھیرنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ملا؟ بیوی نے کہا الحمدللہ۔ بیوی نے کہا الحمدللہ، گھر کی چکی چل رہی ہے، اس میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گیا کام، جائے نماز کو اٹھایا، رکھ دیا اور گھر کے اندر جتنے برتن تھے سب کو آٹے سے بھر دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رسول اللہ کے پیارے محبوب جناب کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم کو نمک کی بھی ضرورت پڑے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لو اور اللہ سے مانگ لو، اللہ عطا فرما دے گا۔ تم کو کپڑے کی ضرورت ہو، اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لو اور اللہ سے مانگ لو، اللہ عطا کر دے گا۔ گھر کی ضرورت ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ تمہارے والدین کو بیماری ہے، 2 رکعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کی بیماریوں میں شفا پیدا فرما دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ آج انسان کو دنیا کے اندر کیا ضرورت ہے؟ پیسے کی، اچھے کپڑے کی، اچھے کھانے کی، اچھے گھر کی، لیکن میرا رب کہتا ہے میں جس کو چاہوں نا بادشاہ بنا دوں، میں جس کو چاہوں بادشاہ کو فقیر بنا دوں۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کہتا میرے اختیار میں ہے۔ سورج کو نکالنے پر میں قادر ہوں، چاند کو نکالنے پر میں قادر ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو سورج کو نکال لے؟ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو چاند کو اگر میں نکال سکوں، میں نہ نکالوں تو کوئی نکال سکتا ہے؟ نکال کے دکھا دے۔ اللہ پاک کہتا ہے عزت اور ذلت کا دینے والا میں ہوں، عزت دینے والا بھی میں اور ذلیل کرنے والا بھی میں۔ اللہ پاک کہتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا میں ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لک، کہ اے میرے امتیوں قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ اللہ پاک کہتا ہے تو اے میرے بندے میرے سامنے سجدہ میں آ کے تو دیکھ لے، اے میرے بندے تو میرے سامنے جھک کے تو دیکھ، پوری دنیا تیرے سامنے جھکا نہ دیا تو مجھے رب نہیں کہنا۔ اے میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھ، اپنے آنکھ سے ایک قطرے آنسو کے ٹپکا کے تو دیکھ، تیرے دامن میں خوشیوں پوری دنیا کی خوشیاں نہیں لا کے ڈال دیا، مجھے رب نہیں کہنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو میرا بن کے دیکھ، میں تیرا بن جاؤں گا، اگر تیرا نہیں بنا تو مجھے رب نہیں کہنا۔
तुम्हारी बिगड़ी को बनाने वाला मैं हूं, मौत और जिंदगी को देने वाला मैं हूं। मैं अगर ना चाहूं किसी की मौत हो तो कोई उसको मार नहीं सकता, और मैं जिसको मौत देना चाहूं तो कोई उसको बचा नहीं सकता। मैं अगर चाहूं कि हलक के नीचे तेरे एक अनाज का दाना नहीं जा सकता, तो दुनिया में कितने भी बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, तेरे हलक के नीचे एक अनाज के दाने को नहीं लेके जा सकता। अल्लाह पाक कहता मैं हर चीज पर कादिर हूं। अल्लाह कहता इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमानों को पैदा करने वाला मैं, जमीन को पैदा करने वाला मैं, रात को पैदा करने वाला मैं, दिन को पैदा करने वाला मैं। अल्लाह पाक कहता है जमीन के अंदर से जमीन का सीना चीर कर पौधा निकालने वाला, और उस पौधे के अंदर एक एक बाल पैदा करने वाला, और इस एक बाल में सैकड़ों दाना पैदा करने वाला मैं हूं। कोई दुनिया की ताकत ऐसा कर सकती है? समंदरों के अंदर मौज मारती है तो उस मौज को मरवाने वाला मैं। लहरें मारती है समंदरें, उस पे उसके ऊपर भी हुकूमत मेरी है। अल्लाह कहता है जो दरख्त के पत्ते भी हिलते हैं तो मेरे बगैर हुक्म के वो हरकत और वो जुम्बिश नहीं कर सकते। कोई दुनिया की ताकत है जो एक दरख्त लगा के दिखा सके? कोई दुनिया की ताकत है जो एक बच्चा पैदा करके दिखा सके अगर मैं न चाहूं तो हमको सबसे पहले अपने यकीन को बनाना है कि सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह है। अच्छा हो रहा है तभी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से मांगते रहें, और अगर कुछ बुरा भी हमारे साथ हो रहा है तो अल्लाह के सामने आकर लौ लगा ले, अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत कर ले। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। रब को सिर्फ कुन कहने की देर है। मेरा रब कुन कह दिया तो फैसला हो गया। और हर दुआ के अंदर यही दुआ करें कि ऐ बारी ताला मेरे हक में जो अच्छा फैसला हो आप उसके लिए कुन कह दीजिए। रब अगर कुन कह दिया तो हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी दोनों हमारी संवर जाएगी। हम दोनों जहां में सुरखरू हो जाएंगे, हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। लेकिन रब को राजी करने का तरीका आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से सीखना पड़ेगा। उनके तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा, उनके रंग में रंगना पड़ेगा। अल्लाह हम सब लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब लोगों को अपनी जात से मांगने की तौफीक नसीब फरमाए, चाहे वो छोटी जरूरत हो या बड़ी जरूरत हो। वमा अलैना इल्लल